تھی کہ مکتب اہل تشیع میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں. پاک نبی سے جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار سے صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس شجرے کے بارے میں بتائیے، وہ کون سا شجرہ ہے کہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کلمہ طیبہ کو اس سے مسل قرار دیتا ہے، کون سا ہے وہ عظیم شجرہ؟ تو پاک نبی نے فرمایا اصلھا بی، جاگے گا خدا کے لیے، اصلھا بی وفرعھا وصی وعلی واغصانھا الحسن والحسین وبذرھا بضعتی فاطمۃ الزہراء وثمراتھا ولد من ابی عبد اللہ الحسین واوراقھا شیعتنا ومحبین وموالینا. یہ وہ روایت ہے جو برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس شجر کی جڑ میں ہوں، وہ جو شجرہ طیبہ ہے اس کی جڑ میں ہوں، اس کا بیج زہرا ہے، لگے گا خدا کے لیے، بذرھا اس کا بیج سیدہ زہرا ہے، اور اس کی شاخیں، وہ جو فرعھا فی السماء، یہ جو شاخ ہے یہ علی ہے. اور اس میں ایک اہم ترین بات ہے، یہی قرآن کا خدا کی قسم معجزہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اچھا ایک درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں یا ایک شاخ ہوتی ہے؟ شاخیں ہوتی ہیں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، وَفُرُوعَهَا نہیں ہے، آیت خود بتا رہی ہے. آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وَفَرُوعُهَا فِي السَّمَاءِ کہ اس شجرے کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اس کی ایک ہی شاخ ہے جو آسمانوں میں ہے. سلامت رہے آپ. اسے قرآن میں یہی لطائف ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اس کی جو ایک شاخ ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور نبی فرماتے وہ شاخ علی ہے. جاگیے گا خدا کے لیے، وہ جو شاخ ہے وہ علی ہے، اور خدا کے لیے جاگیے گا اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ حسن و حسین ہیں. وثمراتھا ولد تسعۃ الائمۃ بن ابی عبد اللہ الحسین، اور اس کا جو ثمر ہے، پھل ہے، وہ حسین کے 9 بیٹے ہیں. جو امام ہے ذریت والی کربلا میں، فرماتے ہیں اس کے پھل وہ ہیں وَأَوْرَاقُهَا، جاگیے گا، وَأَوْرَاقُهَا شِيَّتُنَا وَمَوَالِينَا وَمُحِبِّينَا، اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. سوچ کے آہا کیجئے گا. پہلے میں کہتا ہوں کہ واہ واہ کریں، اب میں کہہ رہا ہوں سوچ کے واہ واہ کریں. وَأَوْرَاقُهَا موالینا محبینا شیعتنا، یہاں صرف شیعہ نہیں ہے، جاگیے گا خدا کے لیے جی، یہاں ہے موالینا و محبینا و شیعتنا، اس کا مطلب ہے تینوں میں فرق ہے. وما ینطق عن الہوا کی زبان کہہ رہی ہے، بلاغت جسے سجدے کرتی ہے، فصاحت جس کی نالین کا طواف کرتی ہے. یہ عرب کا کوئی عام فصیح اور بلیغ بندہ نہیں بول رہا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس کا بولنا قرآن بنتا ہے. سرکار فرما رہے ہمارے محب، ہمارے بوالی، ہمارے شیعہ پتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ درجات ہیں. درجہ ہے محب کا درجہ، موالی کا درجہ، پھر شیعہ کا درجہ. اور شیعہ کا درجہ پانے کے لیے کم از کم جستجو کرنی پڑتی ہے مقام ابراہیم کی. چھوٹا مقام تھوڑی ہے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ہے تھوڑی ناقابل ہاضمہ، ہے میزان قرآن میں تلی ہوئی. مجھے بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں ممبر سے جو کہہ رہا ہوں مجھ پہ سوال ہو سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے، میں بھی جواب دے ہوں، تو میں بھی جو کہتا ہوں پہلے اس کی سینکڑوں جہاد تلاش کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں. شیعت وہ منصب ہے جو جزوی امامت سے بھی اوپر ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ بانے والے وجالنی من شیعت، مجھے
شیعہ بنا دے. یہ بات کیوں کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ مجھے شیعہ بنا دے؟ اصل میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے. دیکھیے امام بن چکے تھے، خلیل بن چکے تھے، یہ ذہنوں میں رکھیے گا. یہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، امام بھی بن چکے تھے، خلیل بھی بن چکے تھے. کعبے کی تعمیر کرتے کرتے جب کعبہ مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم نے صرف کعبہ نہیں بنایا تھا، مسجدیں بھی بنائی تھیں. اور انبیاء میں مساجد کی پہلی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی ہے. حضرت ابراہیم سے پہلے کسی نبی نے مسجد نہیں بنائی، صرف حضرت ابراہیم کے زمانے میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی. حضرت ابراہیم نے ہاتھ دعا کے بلند کی، اور جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں یہ فخر الدین رازی کی ہے تفسیر کبیر میں. فخر الدین رازی برادران اہل سنت کے عالم ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا بلند کی ہے، اللہم بنایت لک مسجدا بنایت لک بیتا و سبعین مسجدا. پالنے والے میں نے تیرا گھر بنایا ہے اور 70 مسجدیں بنائی ہیں، مجھے اجر عطا کر. کیا کیے گا خدا کے لیے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں پالنے والے میں نے تیرا گھر بنایا، 70 مسجدیں بنائی، مجھے اجر عطا کر. حضرت ابراہیم تجھے نبی بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی، پالنے والے 70 گھر مسجدیں بنائی ہیں میں نے، تیرا گھر بنایا ہے، کسی بندے کا گھر نہیں. کوئی اجر؟ کہا ابراہیم ہم نے تجھے نبوت دی ہے، خلت دی ہے، امامت دی ہے، اور اس سے آگے کیا اجر ہو؟ جب حضرت ابراہیم نے تیسری دفعہ سوال کیا تو آواز قدرت، ابراہیم تو اجر تو ایسے مانگ رہا ہے، میرا گھر ہی بنایا ہے نا، خدا کے لیے جاگنا. ام اوجزی بے کا، جاگنا خدا کے لیے الواح قلوب پہ لکھنا، ام اوجزی بے کا ام اکلتو بشیت علی و تلبسا لباسا بشیت علی. ابراہیم اجر تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہے، یا علی کے کسی شیعہ کو لباس دیا ہے. اس وقت تحیر ہوا، پالنے والے کون ہے علی؟ کون ہے علی کے شیعہ کہ جن کو کھانا کھلانا مسجد کی تعمیر سے بڑا ہے؟ اس وقت کہا ابراہیم افلاک کی طرف دیکھ. تو دیکھا ایک نور ہے، اور نور کے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے نور ہیں، ذرات ہیں جو طواف کر رہے ہیں. پالنے والے ایک نور ہے اور کچھ نور طواف کر رہے ہیں. فرمایا یہ درمیانی نور ہے، یہ علی ہے. وشیعتہ یطوفون لہ، اور اس کے شیعہ اس کا طواف کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تھا پالنے والے نبوت لے لے، خلت لے لے، امامت لے لے، سب کچھ لے لے، مجھے علی کا شیعہ بنا دے. اوراق، پتے جو ہیں، پتے فرمایا ہمارے موالی ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے شیعہ ہیں. اور شجرہ، اگر پتے ہیں شجرہ طیبہ کے تو پتوں میں بھی کچھ نہ کچھ طہارت ہونی چاہیے. دیکھیے درخت کبھی بھی اگر نہ پہچانا جائے تو پتوں سے پہچانا جاتا ہے. میرے سمجھ میں آ رہی میری؟ سلامت رہے صحیح. دیکھیے درخت پتوں سے پہچانا جاتا ہے، شجرہ جو ہے پتوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ جو شجرہ ہے نا پتوں سے پہچانا جاتا ہے. ہم پتے ہیں، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے شجرے کا پتہ چلے. سمجھا نہیں سکا شاید. دیکھیے یہ آج کل پت جھڑ کا موسم ہے، اور یہاں تو میں نے میری لینڈ وغیرہ میں نے دیکھا ہے درخت پیلے ہو گئے ہیں اور پتے پیلے ہو کے گر رہے ہیں. پتے اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ ٹہنیوں سے لیتے ہیں. ان کا واسطہ، ان کا رابطہ ان ٹہنیوں سے ہوتا ہے، اغصان سے رابطہ ہوتا ہے. اور جو پتے اغصان سے ان ٹہنیوں سے رابطہ توڑ دیتے ہیں وہ بے تعلق ہو کے پیلے ہو کے گر پڑتے ہیں. سلامت رہیں میری طرف سے. واہ. دیکھیے جن پتوں کا واسطہ تعلق اپنی اغصان سے نہیں رہتا، اپنی اغصان سے نہیں رہتا، وہ بے تعلق ہو کے بے موت مر جاتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو اس شجرہ طیبہ کا پتا سمجھتا ہے وہ کم از کم اس شجرہ طیبہ سے واسطہ تو رکھے، کوئی نہ کوئی واسطہ اس شجرہ طیبہ سے. اور یہی وجہ ہے
ہم کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. حالانکہ یہ کامن سینس کی بات ہے. جس بندے کو کامن سینس ہی نہ ہو اس بندے سے بحث کرنا فضول ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. دیکھیے پتے اپنا رزق ٹہنیوں سے لیتے ہیں. مثال ہم جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں کیونکہ مولا کے مولا تک ہماری پہنچ نہیں. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ قدیم ہے ہم حادث ہیں اور یہ عقل کہتی ہے کہ حادث اور قدیم مل ہی نہیں سکتے. یہ تو درمیان میں اللہ نے کچھ اقسام بنائے ہیں کہ جن کی ایک جہت قدیم ہے ایک حادث ہے. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کبھی اس سے لے کے میں اپنا کہا ہوا ایک جملہ دہرا رہا ہوں. میں کہا تھا کہ حجت کے دو پہلو ہوتے ہیں. حجت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ حجت اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اور بندوں کو دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندوں سے لے رہا ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ حجت کے دو پہلو ہیں. دیکھیے میں سادی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. بچے کو پیسے کی ضرورت ہو خرچی کی پاکٹ منی کی تو وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ کا بھلا کرے. جنہاں دے مانگتے ہیں وہ کہہ چھڑنا ہم جن کے مانگتے ہیں وہ تو وہاں کر دیں. ایک بچہ وہ ایسا ہے بچہ جو جاب نہ کرتا ہوں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکثر جاب ہوتی ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اسے جب ضرورت پڑے تو وہ کس سے لیتا ہے؟ کیا وہ والدین کو اللہ سمجھتا ہے؟ میری گزارش سمجھیے گا. ایک بچے کو ضرورت ہے 10 روپے کی اور وہ 10 روپے اللہ سے نہیں مانگ رہا. اچھا یوں سمجھیے ایک بچے کو بھوک لگی ہے. یہ رزق روٹی رزق کی ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. وہ اماں سے مانگ رہا ہے اللہ سے نہیں مانگ رہا. گزارش سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے ٹھٹھا نہیں کیا. اگر کوئی بات بھی کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کو مقصد ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. دیکھیے بچے کو اگر بھوک لگے تو بھوک رزق سے مٹتی ہے نا تو وہ کس سے مانگتا ہے؟ ماں سے. اپنی ماں سے روٹی دیجئے. تو کیا وہ ماں کو اللہ سمجھتا ہے؟ اس بچے سے پوچھئے کہ بیٹا اماں جو ہے اللہ میں کہا نہیں. لیکن وہ بچے میں بھی اتنا کامن سینس ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی سادی بات ہے کہ جسے ہم بے شعور کہتے ہیں اسے بھی اتنا شعور ہے. دیکھیں جس پہ نماز بھی واجب نہیں, جو سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچا, جسے ہم بے شعور کہتے ہیں, اس میں بھی اتنا شعور ہے کہ اگر پیسے چاہیے تو ابا سے مانگنے ہیں, روٹی چاہیے تو اماں سے مانگنی ہے. نہ وہ ابا کو اللہ سمجھتا ہے نہ اماں کو اللہ سمجھتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ اللہ روٹی پکا کے نہیں دے کے جاتا. اللہ نے روٹی پکانے کے لیے اماں عطا کی ہے. اللہ نے میری پرورش کے لیے ابا عطا کیا ہے. جب اللہ نے ابا عطا کیا ہے تو پیسے ابا سے مانگنے ہیں, اللہ سے نہیں مانگنے. یہی تو ہم کہتے ہیں اللہ کو پتا تھا یہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, اس نے وسیلے کے لیے حجتیں بھیجی ہیں. جب کچھ مانگنا ہو تو محمد سے مہدی تک سے مانگو. حجت اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم اوراق ہیں. دیکھیے جو ہے اسی سے مانگنا ہے. تو جب ہم مانگتے ہیں ہم اللہ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے ابا کو معین کیا ہے ویسے ہی اللہ نے کچھ مخلوق کے ابا معین کیے ہیں. اور یہ شیعہ سنی روایات میں ہے, میرے نبی نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرماتا یا علی انتو وانا ابوے ہذہ الامہ, یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. فرماتے یا علی میں اولاد اس امت کے, لیجئے جو ان کے پیچھے جائے گا وہی باپ والا ہوگا.
آباد رہے آپ، آباد رہیے آپ۔ دیکھیں مختلف مقامات پہ نبی اکرم کی حدیث ہے کہ یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ پھر سن لیجئے، فرمایا یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، تو جب ضرورت ہو تو بڑوں سے مانگتے ہیں۔ بڑوں کو اللہ نہیں سمجھتے، بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم جب 14 میں سے کسی سے وسیلہ کرتے ہیں تو انہیں وجہ اللہ سمجھ کے کرتے ہیں، حجت اللہ سمجھ کے مانگتے ہیں، خلیفت اللہ علی الارض سمجھ کے مانگتے ہیں، نائب کبریا سمجھ کے مانگتے ہیں۔ اور ہمارے مانگے کی کیا ہے؟ جن سے حجتوں نے مانگا، نہ بھی مانگے لوگوں کو مل بھی رہا ہے، لیکن بن مانگے بھی مل رہا ہے۔ لیکن وہ بن مانگے جو مل رہا ہے نا، وہ جو بن مانگے مل رہا ہے وہ ترس سے مل رہا ہے۔ آگے جاگیے گا، وہ اپنائیت والا نہیں ہے۔ میرے ابا کے پاس اگر پیسے ہیں، ہمسائے یتیم کو روٹی کے پیسے دے دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عدل ہے نا، تو حجتیں جو ہیں مقام عدل پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقام عدل پہ ہیں۔ کوئی دیکھیں باپ باپ ہوتا ہے، یہی تو کمال ہے، یہی کمال۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ پتر کپوتر ہوں نے ماں پہ کما پہ نہیں ہوں۔ پنجابی میں سے اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ بیٹے بے لحاظ ہو سکتے ہیں، باپ کو احساس ہوتا ہے یہ اولاد ہے۔ آج کل تو ماحول چینج ہو گیا ہے نا، آج کل تو مثلا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ چپ کر کے بیٹھے، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ جس نے آپ کو پتہ دیا آپ کے ہونے کا، اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ پتہ اسے نہیں ہے جس نے آپ کا پتہ بنایا دنیا میں۔ بدلحاظی ہے نا، یہ شیعت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو مکتب تشیع ہے، مکتب محمد و آل محمد ہے، اس مکتب میں ہمارے پاس کروڑوں مثالیں ہیں۔ دیکھیے ابو طالب نبی نہیں تھے، حضرت ابو طالب رسول یا ختم المرسلین نہیں تھے، ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وسیع تھے، معصوم تھے، لیکن اور نبی اکرم کے چچا بھی نہیں تھے، والد بھی نہیں تھے، چچا تھے، صرف کیونکہ پالا تھا، صرف پالا تھا، خدا کی قسم صرف پالا تھا۔ تو لفظ یہ ملتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے، یہ اللہ صالح والے نے لکھا ہے کہ نبی اکرم نے زندگی میں جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے سرکار کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولے، حالانکہ چچا ہیں، والد نہیں ہیں، حجت بھی نہیں ہے۔ اور میرے نبی تو ہے کائنات کے سردار ہیں، یہ حضرت ابو طالب سمیت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی ہر حجت کے سردار ہیں۔ اور اس سے آگے میں کیا کہوں کہ میرے نبی میرے مولا علی کے بھی سردار ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بلند ہوتی ہے۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امامت، اور میرے پاس قرآن کی سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ امامت نبوت سے بلند ہے۔ تو کہتے ہیں اگر جب امامت نبوت سے بلند ہے تو آپ علی مولا کو نبی اکرم سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلے عقل کے اندر سمجھو، ہم یہی کہتے ہیں امامت نبوت سے بلند ہے، کائنات کے سب سے بڑے امام علی ہیں، اور میرے نبی علی کے بھی امام ہیں۔ نبی وہ ہیں کہ جو علی پہ